بڑی مشکل سے گزری. گھڑی کے مطابق صبح 6 بجے سورج نکلنا ہے. 8 بج گئے, سورج اندھیرے کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, اندھیرے کا اندھیرا چھایا ہوا ہے. لیٹے لیٹے صحابہ کی کمریں درد ہونے لگی. منافقین پریشان ہوئے, کیا بات ہے, سورج نکل رہا تھا, انہیں ٹائم کے حساب سے, حالات کے حساب سے سورج اب تک نکل جانا تھا, نکلا کیوں نہیں, نکلا کیوں نہیں. منافقین پریشان, صحابہ پریشان, سورج نکل رہا ہی نہیں. رسول اللہ اپنے حجرے اقدس میں بیٹھے ہوئے, سورج نکل نہیں رہا ہے. صحابہ اکرام حضرت عمر وغیرہ دوڑے دوڑے چلے آئے, یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا, سورج نہیں نکل رہا ہے کہ قیامت تو آنے والی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کی, ابھی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے, جبریل امین آسمانوں سے در مصطفیٰ پہ تشریف لائے. آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ تیسرا قافلہ مکے میں اس وقت داخل ہوگا جب سورج طلوع ہوگا, سورج نکلے گا, قافلہ آئے گا. یا رسول اللہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا, اس قافلے میں ان کا جو اونٹ تھا, وہ اونٹ راستے میں چلتے ہوئے پتھر سے ٹکرا کے زخمی ہو گیا, وہ چلنے کے لائق نہ رہا, تو اس کی جو ہے اس کو علاج کیا گیا, اب اس کی صحت سنبھلی ہے, اب وہ چلنے کے لائق ہوا, اب وہ قافلہ آ رہا ہے. اگر وہ قافلہ نہیں آتا, سورج نکل جاتا, تو دنیا کہتی کہ محمد نے غلط کہا. اس لیے رب نے کہا, اے سورج خبردار, اس وقت تک طلوع نہ ہونا جب تک وہ قافلہ مکے میں داخل نہ ہو جائے. کیا بات ہے. میں کو بولے تو میں حیدرآباد سے نعرے لگا لینے والے نالے کا. اتنی بڑی عظمت زندگی میں پہلی مرتبہ سنے, اتنا برا لائٹ لیتے بولے تقریر ختم, وما علینا الا البلاغ. بہت ٹھنڈے لوگ آئے. ایک دن اگر اچھا نعرہ لگا رہے بھائی بیچ میں سے, اچھا پٹھوں کو آتا مگر جان بوجھ کے نہیں لگا. کیا مطلب کوئی ٹریننگ دے کے بھیجے جیسا کہ یہ بھی چل رہا ہے آپ اٹھو جی. مسئلہ کو سمجھو مسلمانوں. اللہ نے کہا, اے سورج اس وقت تک نہ نکلنا جب تک میرے مصطفیٰ کی بات سچی نہ ہو جائے. جب وہ قافلہ آیا مکے میں تب سورج نکلا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کا طریقہ ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا. اللہ کا قانون ہے, نظام ہے. یہ سورج یہ ٹائم پہ نکلے گا, چاند یہ ٹائم پہ نکلے گا, یہ ایسا ہوگا, یہ ایسا ہوگا, بچے ایسے ہوں گے, بچے ایسے ہوں گے. یہ ہے, یہ خدا کا نظام ہے. ایسا کریں گے تو کھانا ملے گا, ایسا کریں گے تو نیند آئے گی, یہ ہوگا, یہ نظام قدرت میں چینج نہیں ہو سکتا. سورج کے نکلنے کا ٹائم مقرر ہے, تبدیل نہیں ہو سکتا. مگر قربان جاؤ مسلمانوں, ذرا مصطفیٰ کی شان تو دیکھو, نبی کا مقام تو دیکھو, خدا کے پاس میرے مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھو. میں اپنا طریقہ بدل تو سکتا ہوں, سورج کو پھر سے روک لے سکتا ہوں, مگر مجھے میرے رب ہونے کی قسم میرے مصطفیٰ کو غلط ثابت ہونے نہیں دے سکتے. اللہ نے حضور کی خاطر سورج کو روک کے رکھا, حضور کی خاطر سورج کو روک کے رکھا. یہ ہے منافق اور عاشقوں کے معاملے. منافق کبھی بھی خالی دلیل پوچھتا, قبول نہیں کرتا.
میرے کو ایک صاحب پوچھے مولانا درگاہ کو جانا قرآن میں ہے، مگر خدا کی قسم ثابت کر دے تو خدا کی قسم درگاہ کو جانے کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں، کل سے چلتا کیا آئندہ سے کوئی بھی تمہارے کو پوچھے یہ قرآن میں کہا یہ حدیث میں کیا بولا، اللہ کی قسم ثابت کر دو، کل سے کرتا کیا اہل سنت والجماعت یہ بوڑھا بوڑھی کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی چھیلوں میلوں کے باتیں نہیں ہے، یہ کوئی لیلا مجنون کی کہانیاں نہیں ہے، خدا کی قسم یہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ پوری 1400 سال کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت اللہ کی قسم اس کے ڈبانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کئی فرقے پیدا ہوئے، ہر دور میں 72 فرقے رہیں گے، 73واں فرقہ اہل سنت والجماعت رہے گا۔ ایسا نہیں ہے وہ 72 نبی کے دور میں نہیں پہ اب تک چل رہا، ایسا نہیں ہے، نبی کے دور میں 72 الگ تھے، غوث اعظم کے دور میں 72 ہمارے ساتھ الگ تھے، پھر اس کے بعد کے دور میں الگ تھے، اس کے بعد کے دور میں اب الگ ہے۔ اب اپنے بچے آئیں گے نہیں، بولو رے بڑے بھائی آئیں گے آئیں گے نہیں تو ان کے دور میں وہ 72 الگ رہیں گے، مگر 73 تو 1400 سال سے ایک ہی ہے، اہل سنت والجماعت۔ بات سمجھ نہیں گئی اب مسئلے کو سمجھو، ایک اور عجیب بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بعض والے بولتے ہیں معراج ہوئی، اللہ کا دیدار حضور نے کرے، خواب میں معراج ہوئی، اور تھوڑے ضرورا جڑو شاہ رہتے کیا ہوتے نہیں آسمانوں تک گیا ہے، آسمانوں تک گئے بولتا معراج کو قبول کرتا، آسمانوں تک گئے بولتا، اور تھوڑا زیادہ کم بدماش رات میں کہتا جنت دوزخ تک جا کے آگے منزل تک جانے قبول کس نے کرتا، اس کی آتما اندر سے، اس کی آتما اس کو قبول کرنے نہیں دیتی، حضور کی عظمت قبول کرو بولے تو اس کو ختم مر جاتا ہو نہیں۔ اب آؤ دوستو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں حضور کو اللہ کا دیدار ہوا اس کی دلیل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہر پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، حضرت آدم پہلے آئے بولے اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، قوم نے پلٹ کے اے آدم کیا اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ایک ہے، تو حضرت آدم سے قوم نے پلٹ کے پوچھا کیا تم نے اس کے ایک ہونے کو دیکھا، تو حضرت آدم نے کہا نہیں میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، مگر میرے رب نے کتاب کے ذریعے الہام کے ذریعے مجھ کو یہ علم عطا کیا کہ اللہ ایک ہے۔ تو حضرت آدم نے کہا میں نے نہیں دیکھا، قوم پلٹ کے چلے گئی، حضرت نوح نے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، قوم نے پلٹ کر پوچھا اے نوح بتاؤ کیا تم نے اللہ کے ایک ہونے کو دیکھا، تو قوم علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کی قوم نے جب سوال کیا تو حضرت نوح نے کہا نہیں میں نے اللہ کے ہونے کو نہیں دیکھا، مگر میرے رب نے مجھ پر کتاب کے ذریعے کشف و الہام کے ذریعے سے یہ علم نازل کیا ہے اللہ ایک ہے۔ تو کہا نوح جب تم خود نہیں دیکھے تو ہم کو کس بنیاد پہ بلا رہے ہو؟ تو حضرت نوح نے 950 سال لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا، 950 سال بلانے کے بعد آپ اندازہ کرو 950 سال محنت کرنے کے بعد کتنے لوگ کلمہ پڑھے؟ کیا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ 1 کروڑ کی تھی؟ جواب ملا نہیں۔ پھر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ تو جواب ملا صرف 40 مرد 40 عورت۔ 950 سال محنت کرے تو صرف 80 آدمی کلمہ پڑھے۔ کتنے؟ زور سے بولو، صرف 80
حیثیت نکلنا پڑے گا. واقعی میرا آج یہ کوئی مولوی ملاؤں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا معجزہ ہے، یہ رب کی دی ہوئی دلیل ہے. رب بیان کر رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ کہہ کر اللہ قرآن پاک کے اندر واقعات معراج، قرب الہی، عظمت مصطفیٰ کی باتیں خود خدا بیان کر رہا ہے. میرے پیارے دوستوں، اتنے بدماش ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں اور سامنے مجھے بھی کتنا خطرناک لگا پتا چورے پنے کے بات ہے خواب میں. ایک صاحب کو پوچھو بسوا کر لیا ہم کے میاں امریکہ میں الحمدللہ 6 بار ہے. چچورے کا پاسپورٹ نہیں بنا 6 بار امریکہ میں گیا تھا. ایسا گیا خواب میں گیا تھا. اس کو جانا بولتے بولو جی. کوئی بھی اب اسٹیج پہ لا کے بولے اب ایسی ذات کو آپ کے سامنے تعارف کروایا جا رہا ہے جو 6 مرتبہ امریکہ کو گیا. آپ سامنے سے بلڈے لے کے مارتے کریں پاسپورٹ نہیں ہے امریکہ کو گیا. کیسا گیا مارا؟ خواب میں گیا. چچورے اولا بنا کے چھوڑی اس کا نام دین بنا کے بیٹھے بیوقوفاں اخر مر گئی ان کی سمجھ میں نہیں آنا. اللہ کی قسم سنو مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کو خواب میں نہیں جاگتی ہوئی حالت میں جسم و جسمانیت کے ساتھ پورے عقل و ہوش کے ساتھ شان رسالت تاج نبوت کے ساتھ اپنے رب نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کرا کر اپنے مصطفیٰ کو زمین پر بھیجایا. اس دیدار کرانے والی، دیدار کرنے والی خوابہ قوسین او ادنیٰ کی ان گھڑیوں کو شب معراج معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ جس رات میں ہو جائے اس کو شب معراج کہا جاتا ہے. اللہ کا دیدار آمنہ کے لال نے اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے. اب اس کو بھی ثابت کرتا ہوں میں، تم ٹھہرو نا. پہلے ذرا یہ منافق اور عاشق کا مسئلہ سمجھ لیتے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کیا بریانی بانٹی گا یہ جذباتی پٹھا ہے، مزے لے رہا ہوں پبلک کے. اب مسئلے کو سمجھو دوستو، اب مسئلے کو سمجھو مومنوں. حضور آئے آ کے سارا واقعہ بیان کرے تو منافقین ان کے اندر کوہرام مچ جائے. یہ کیا ہوگا بھائی؟ کیونکہ حضور کے تمام معجزات میں بعض مفسرین نے لکھا کہ سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ ہے. کیونکہ اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کا. اور یہ معجزہ میرے آقا کے علاوہ، میرے نبی کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. یہ شان مصطفیٰ ہے. حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. جب یہ قرآن سنائے تو منافقین کو الٹیاں میں لگے، الٹیاں بدعقیدگی کے. منافقین ٹینشن میں کہہ رہی یہ کیا ہے بھئی، یہ نیا مسئلہ آگا حضور کو میرا بھی اللہ کا دیدار کرے. پریشانوں میں منافقین ٹینشن میں آ گئے ہیں. نئے نئے ان کو جو ہے مسائل پیدا ہونے لگے، ان کی حسد، بغض، شرارت پوری ابھرنے لگی. تو منافقوں کا ایک ٹولہ در مصطفیٰ پہ آیا. حضور کی معراج سے تشریف لانے کے بس دوسرے دن صبح منافقوں کے ٹولے نے پوچھنے لگے کہ محمد، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مکے سے نکلے اور بیت المقدس گئے، اس کے آگے فلاں 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 پورا آپ نے سنا. ہم وہ پوری بات نہیں کر رہے. اگر آپ کا راتوں رات مکے سے بیت المقدس جانا، بیت المقدس سے مکے کو واپس آنا، اگر آپ یہ صحیح ہے تو پھر ہمارے کچھ سوال ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ بیت المقدس کو دروازے کتنے ہیں؟
اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اب دیکھو میرے بھائی، میں اب آیا یہ بیچارے میرے کو 2 گھنٹے سے گھر میں رکھے، تو ان کے گھر میں کتنے دروازے تھے معلوم؟ 2 گھنٹے بیٹھ کے آیا گھر میں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھا ہوں، 8 بجے سے بیٹھا ہوں، میرے کو معلوم کتنے دروازے گھر میں۔ بھائی اللہ تعالیٰ لے گئے حضور پاک علیہ السلام، وہاں نماز پڑھائے، انبیاء کی امامت کرے، انبیاء سے ملاقات کرے، نکل گئے۔ دروازے گنتے کو کبھی وہ 1 2 3 5 7 8 9 ایسے گنتے۔ آپ بھی اتنے مرتبہ کہاں گئے، کیا گئے؟ میں آپ کو پوچھا، آپ اپنے سسرال کو جب پہلی مرتبہ گئے تھے تو اس گھر کے اندر دروازے کتنے تھے؟ آپ بولیں گے حضرت اصل پہ توجہ تھی، دروازے پہ خیال بھی نہیں گئے۔ مسئلے کو سمجھو بھئی، امامت کیا میں نبیات کی کوئی مسئلے پہ ترقی لگی نا۔ حضور نے یہ دیکھا ہے کہ یہ حضرت آدم ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے، یہ حضرت عیسیٰ ہے، یہ انبیاء سے ملاقات کا سلسلہ چل رہا، اتنی مقدس ذاتوں کو چھوڑ کے دروازے کون کی نکالی؟ مگر یہ منافقان اتنے خطرناک رہتے ہیں، جبھی بھی حولے سوالات کرتے تھے، اب کے حولے بھی حولے سوالات کرتے تھے۔ اب کے حولوں کا سوال کیا ہے؟ 11ویں کرنا، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ مولا اماں کی کاٹن چلے۔ اب ایک چیزوں رہے، قرآن نازل ہوگی نبی کے دور میں، 11ویں شروع ہوئی غوث اعظم کے دور میں، اور دونوں کے دور کو 400 سال کا فرق ہے، تو 400 سال بعد جو 11ویں شروع ہو رہی اس کو قرآن میں کہاں سے لاتا رہے؟ حولے مسئلہ سمجھ نہیں سمجھے آپ؟ کوئی مثال دے تو سمجھ نہیں آتا۔ کسی کو پکڑ کے پوچھنا ہے، جب آپ پیدا ہوئے تھے چار مینار کی تعمیر کا کام کہاں تک پہنچا تھا؟ آپ بولیں گے یہ پورا خاندان پاگلوں کا دکھ رہا، اس کی بیٹی کو تو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ پیدا ہوئے 1980 میں، 1990 میں، 4 مینار بنا 400 سال پہلے، اس کا آپ کی پیدائش سے اور آپ سے وہ کوشچن، اس کا کیا تعلق ہے؟ پاگل ہونے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے 11ویں قرآن میں آئے کیا غریب نواز کا اس قرآن میں ہے کیا؟ پوچھنا پاگل ہونے کی علامت ہے۔ جب کے سوالات بھی بے وقوفی کے تھے، اب کے سوال بھی بے وقوفی کے ہیں۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے؟ نبی پاک سوچنے لگے، یہ تو بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے، مگر وہ آمنہ کا لال ہے، وہ حبیب خدا ہے، اور اس کی بارگاہ میں جو بات ہو رہی ہے رب ذوالجلال سن رہا ہے۔ کہا میرے مصطفیٰ اگر آپ جواب نہیں دو گے تو یہ آپ کی معراج کا انکار کریں گے۔ میرے مصطفیٰ آنکھ بند کرو، میں آپ کو پھر سے بیت المقدس دکھا دیتا ہوں۔ مقدس گنتے جاؤ، دروازوں کی تعداد بیان کر کے چلے جاؤ۔ حضور نے آنکھ بند کی، اللہ نے بیت المقدس سامنے دیکھ دیا۔ حضور نے پھر سے پورے بیت المقدس کے دروازے گنے، آنکھ کھول کے بولے میاں اس کو اتنے دروازے ہیں۔ اس لیے میں بول رہا ہوں حضور کو سمجھنا ہے تو پہلے حضور کیا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ جب تک حضور سمجھ میں نہیں آتے، حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا۔ حضور کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے، ولیوں کا معاملہ الگ ہے، امینوں کا پیروں کا معاملہ الگ ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہے، سب کا مقام الگ ہے۔ تو آپ پیارے دوستو آپ دیکھو ہوا کیا، پیارے مصطفیٰ بیان کیے پورے، کیونکہ انہیں جو راہب لے کے آئے تھے نا، دھارکاری بلائے تھے نا، راہب تھا، بالکل صحیح بول رہے بیت المقدس کو اتنے دروازے۔ تو پھر اب اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ پھر انہیں سوال کرا دوسرا، اچھا یہ بتلائیے ہمارے کچھ قافلے بیت المقدس کے راستے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں، اب آپ بتائیے وہ قافلے جو مکے کی طرف آ رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ مکے میں کب تک آئیں گے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، دلیل پوچھنا۔ حضرت ابوبکر دلیل نہیں پوچھے، قبول کر دیے۔
ہم لوگ بھی نبی کے غلام ہیں، دلیل نہیں پوچھتے، آقا کی شان قبول کر لیتے ہیں۔ وہ منافق ہے، دلیل پوچھ رہا ہے۔ اس کا لقب دے کر صبح قیامت تک کے لیے واضح کر دیا، جو جو میرے نبی کی عظمت قبول کرتا جائے گا وہ ابو بکر صدیق کی طرح چمکتا چلا جائے گا، اور جو جو میرے نبی کی عظمت کا منکر ہوتا جائے گا وہ منافقوں کی تباہ اور برباد ہلاک ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں صدیق بننا ہے یا صدیقیت کا صدقہ لینا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو قبول کرو۔ منافق بننا ہے، منافقوں کے جیسا مرنا ہو، ویسی جڑنا ہو، تو میرے نبی کی عظمت کا انکار کرو۔ قصہ ختم۔ کلا 2+2=4۔ اتنا آسان فارمولا ہے، سمجھنے والے کے واسطے نہیں سمجھا رہا، ایسا ہوا تم یہ تیرے سسرال کے، تیرے کاروبار کے باتیں نہیں ہے، چھگو چھگو باتیں کر، یہ ایمان کی بات ہے، ایمان کی۔ دو ٹوک رہنا پڑے گا، دو ٹوک۔ اللہ کی قسم یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا خلاص سامنے اگر باپ بھی آ جائے قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت زبیر، سنو عقیدہ دے رہا ہوں پہلے آپ کو، عقیدہ عظمت رسول کے ساتھ معراج کے موقع پہ عقیدہ لے لو۔ حضرت زبیر کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت مجلس میں بٹھا کر دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ایسے 10 صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان 10 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت زبیر ہے، وہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میدان جنگ میں آپ اسلام کی طرف سے رسول اللہ کے صحابہ کے زمرے میں رسول اللہ کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے، اور کفر کی طرف سے باغیوں کا ایک ٹولہ، دشمنان اسلام کا ایک ٹولہ حضور اور حضور کے صحابہ سے لڑنے آ رہا ہے۔ آمنا سامنا چل رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی نار جہنم ہو رہا ہے، جو ادھر سے بھی کچھ شہید ہو رہے ہیں، ادھر سے کوئی جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ اتنا زبردست خطرناک معرکہ چل رہا ہے۔ اسی دوران میں حضرت زبیر اپنی تلوار کو چمکاتے ہوئے دشمن پہ یلغار کر رہے ہیں، باغیان اسلام کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اسی اثنا، اسی مرحلے میں، اسی دوران میں حضرت زبیر کے سامنے باغیوں کی طرف سے، کفر کی طرف سے ان کے والد آ گئے۔ کون ہے؟ والد جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، کفر کی طرف سے۔ حضرت زبیر کا اپنے باپ سے سامنا ہو گیا۔ حضرت زبیر نے اپنے باپ پہ تلوار چلائی، باپ بیٹے پہ تلوار چلا رہا ہے، ادھر اسلام ہے ادھر کفر ہے، دونوں باپ بیٹوں کے درمیان تلوار چل رہی ہے۔ باپ کیونکہ ضعیف تھا، بیٹا جوان تھے، تو تلوار باپ کی ٹوٹی، نیچے گری، باپ اب تلوار چلانے کے لائق نہ رہا، تو حضرت زبیر نے تلوار اٹھائی، اپنے باپ کے سر پر چلائی، تلوار باپ کے سینے تک اتری، یہ آدھا حصہ ادھر گر گیا، آدھا حصہ ادھر گر گیا۔ رسول اللہ گھوڑا دوڑائے، زبیر کے پاس آئے، حضرت زبیر کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے، اپنے گھوڑے پر لیے، اور حضور گھوڑا دوڑا کر دور لے گئے۔ حضرت زبیر کو سینے سے لگا کر تھپکی دینے لگے، کہا زبیر تم نے اس کو تلوار کیوں چلائی؟ وہ تمہارا باپ تھا، تم چاہتے تو دوسروں کے حوالے کر دیتے، تم کسی اور سے مقابلہ کرتے، اپنے باپ پہ تلوار کیوں چلائی؟
تو حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ یاد دلائے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ میرا باپ تھا، ورنہ یا رسول اللہ میں اسے باپ کی صورت میں نہیں، دشمن رسول کی صورت میں دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں، مسائل کو سمجھو۔ صحابہ نے اپنے باپ کو بھی نبی کے نام پہ قربان کر دیا، قبول نہیں کیا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ یہاں آ رہے ہیں بڑے بولتے ہیں، صبح جا رہا ہے اللہ کے دین کی فکر کریے، نام لکھا کتنے دن چلیں گے؟ اب 3 دن لکھ لیجیے۔ اس کو منافقت بولتے ہیں، منافقت۔ یہ دیوار پہ کی بلی ہے، یہ ایک طرف کودنا ہے تمہارا، ادھر کودو تو صدیقیت کی جلوے تمہیں نصیب ہو جائیں گے، ادھر کود جاؤ تو منافقوں کی صف میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔ آج ڈیسائیڈ کر لو کدھر کودنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نہیں چلتا ڈغلے پر آپ بھی سنگیں، آپ بھی سنگیں کہ منافقت ہے، یہ غداری ہے، غداری بغاوت ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ۔ تم اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ کا دشمن بھی صحیح ہے، باپ کا دوست بھی صحیح ہے۔ جب تمہارے باپ کا دشمن صحیح نہیں ہو سکتا، جب تمہارے باپ سے نفاق رکھنے والا صحیح نہیں ہو سکتا، جب تمہارے باپ کی بغاوت کرنے والا تمہارا سگا بھائی یا تمہارا سگا ماموں ہو یا تمہارا سگا چچا ہو، تو تمہارا اپنا دل کا عزیز نہیں ہو سکتا، تو پھر جو جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس نبی کا باغی صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نبی کی عظمت کو گھٹانے والا، نبی کی شان میں کمی کرنے والا، نبی کے ساتھ بغاوت کا رشتہ رکھنے والا وہ باغی رسول صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ڈیسائیڈ کر کے اٹھو نوجوانوں، آج بڑی تعداد میں آئے ہو تو بڑا فیصلہ لے کے جاؤ۔ آؤ پیارے دوستو، ایک اور بات سنو، عاشق اور منافق کیسے ہوتے ہیں۔ حضور معراج سے تشریف لائے، حضور نے جب یہ شان واقعہ معراج کا سنایا، منافقین کے اوپر بڑا سخت گزرا۔ آج بھی منافقین پہ یہ معراج کا واقعہ بڑا سخت گزرتا۔ اب شب معراج آ رہی ہے، کیا ہے، 4 دن 8 دن رہ گئے۔ اب دیکھو اب پٹھے جلسے، حضور معراج نہیں ہوئی، خواب میں ہوئی۔ ایک بات بولو، تمہارے کو خواب میں اتنے خوابہ خطرناک دکھتے ہیں، قبول کر لیتے بولو کوئی ہمارا پٹھا بسوا کلیان کا کسی ہیروئن کے ساتھ خواب میں نکاح دیکھ لیا، ساتھ دے رہا جذبات میں رکھوا، تو کل جا کے اس کے گھر میں بیٹھ جاتا، رات میں نکاح ہو گیا، پکڑ کے جیل میں ڈالا دیتی ہے، خطرناک دکھ رہا ہے، چھوڑو نہ کوئی سامنے۔ ارے خواب خواب ہوتا رہے، حول ہے، خواب کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا کیا؟ واقعی میرا آج یہ کوئی مولوی ملاؤں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا معجزہ ہے، یہ رب کی دی ہوئی دلیل ہے، رب بیان کر رہا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ کہہ کر اللہ قرآن پاک کے اندر واقعات معراج، قرب الہی، عظمت مصطفیٰ کی باتیں خود خدا بیان کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اتنے بدماش ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، خانے بھی سے اور سامنے بھی انہیں بھی کتنا خطرناک لگا پتا خواب میں ہوا سے چورے پنے کے بات ہے، خواب میں گیا۔ ایک صاحب کو پوچھو بسوا کلیان کے، میاں امریکہ میں الحمدللہ 6 بار گئے، چچورے کا پاسپورٹ نہیں بنا، 6 بار امریکہ میں گیا۔
کیسا گیا؟ خواب میں گیا تھا. اس کو جانا بولتے بولو جی. کوئی بھی اب اسٹیج پہ لا کے بولے اب ایسی ذات کو آپ کے سامنے تعارف کروایا جا رہا ہے کہ 6 مرتبہ امریکہ کو گیا. آپ سامنے سے بلڈے لگے مارتے سرے پاسپورٹ نہیں ہے امریکہ کو گیا. کیسا گیا؟